لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب منفوش منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم وجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہیٰ مقامہ کعبہ کوثر. مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود مطلوبہ والمطلوب. خاتم النبیین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین. نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. صلوات بھیج دے محمد. برادران ایمان اور بزرگان ملت، تمام مولا کے چاہنے والے، دیکھیے جو ابھی حالات ہیں اور جو موسم کے جو تھپیڑے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت محدود وقت کے اندر بہت ہی محدود وقت کے اندر کچھ معروضات آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرنا ہے اور انشاءاللہ وقت کے اندر بات کو تمام کر دینا ہے. میں بڑا کشمکش میں تھا کہ کس بات کو عنوان قرار دیا جائے اور کس بات کو سرنامہ کلام بنایا جائے. پھر ذہن نے یہ کہا کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور مولا کی ولادت بالکل قریب ہے، تو سوچا کچھ فضائل کے کچھ گوشے منقبت کے، مولا کی مدحت کے، سوچا وہ آپ لوگوں کی محترم اور باوقار سماعتوں کے حوالے کر دوں. تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک پاک ہے اور مبارک ہے اور برکت والا ہے وہ پہلا گھر کہ جو عالمین کے لیے بنایا گیا، یعنی ہدایت کے لیے. ہدی للعالمین یعنی عالمین کے لیے ہدایت کے طور پر بنایا گیا. اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ بات کہہ دی کہ یہ مبارک ہے اور برکت والا ہے اور یہ پاک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے تو یہ پاک ہوگا، اللہ کا گھر ہے تو یہ برکت والا ہوگا، اللہ کا گھر ہے تو یہ مبارک بھی ہوگا اور طاہر بھی ہوگا. لیکن یہ جو بات بیچ میں آ گئی کہ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کرتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہدایت کہاں کرتا ہے. بھائی ہم نے تو آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کعبے کے جو پتھر ہیں انہوں نے کسی کو روکا ہو. کعبے کی جو اینٹیں ہیں، جو پتھر ہیں، جو دیواریں ہیں، انہوں نے کسی کو بلا کے ہدایت دی ہو کہ بھیا یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرنا غلط ہے، وہ کرنا صحیح ہے. جو کعبے کا اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کعبے نے ہدایت دے رہا ہو. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. بھائی جب یہ کسی کو روک نہیں رہا ہے، جب یہ کسی کو ٹوک نہیں رہا ہے، جب یہ کسی کو ہدایت کر نہیں رہا ہے، تو پھر قرآن نے کہا کیوں کہ یہ ہادی ہے؟ حتیٰ کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ بڑے سے بڑے ترم پہنچے، بڑے سے بڑے ترم پہنچے، اور یوں ہی نہیں گئے،
آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے طواف کیا، آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے طواف کیا، سب بڑے بڑے جا رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ ہادی ہے، یہ ہدایت کرتا ہے، تو کاہے کا ہادی؟ تو میرا ایک سوال ہے سطرے گننے والوں سے، قلم خریدنے والوں سے، تاریخ کے سینے میں رہنے والوں سے، کہ یہ ہدایت کاہے کی ہے اور یہ ہدایت کہاں پر ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ ذرا غور کر۔ اب جب علماء نے اشارہ دیا اور کچھ علماء نے تفسیر بیان کی تو بات پتہ چلی۔ وہ کہنے لگے یہ سمجھنے والی بات یہاں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مان لیجئے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں اپنے کسی بزرگ سے کہہ دوں، مان لیجئے نجمل چچا ہیں، پپو چچا ہمارے، یا کوئی بھی، میں ان سے کہہ دوں مجھے بھوک لگی ہے، اور یہ ہم سے کہہ دیں کہ شعیب میاں یہ کیا ڈیگ رکھی ہوئی ہے، یہ کیا ڈیگ رکھی ہوئی ہے، تو یہ بتائیے لوہے کی جو ڈیگ ہے یہ میری بھوک مٹا دے گی؟ نہیں نا۔ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ بتائیے چچا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ کہیں گے کیا سامنے ڈرم رکھا ہے؟ یا مان لیجیے میں گاؤں کھیڑے میں جا رہا ہوں کہیں، میں کہہ دوں مجھے پیاس لگی ہے، تو سامنے والا کہے گا وہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کنواں۔ ہم نے کہا مطلب کیا؟ وہ یہ اینٹوں کا بنا ہوا کنواں۔ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس پہ متوجہ رہیے گا۔ کبھی کبھی بات چیت کی جاتی ہے مجروف کی، مگر نام لیا جاتا ہے ظرف کا۔ بات چیت کی جاتی ہے اندر کی، اشارہ دیا جاتا ہے باہر کا، یہی تو مطلب ہوا نا۔ بات چیت کی جاتی ہے مجروف کی، بھائی پانی ہے مجروف، لیکن کنواں اور ڈرم یہ ہے ظرف۔ چاول بریانی ہے مجروف، لیکن ڈیگ یہ ہے ظرف۔ میں کہنا ہی یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی حسن کلام یہ ہے کہ کبھی کبھی بات چیت کی جاتی ہے مجروف کی، اندر کی، لیکن نام لیا جاتا ہے ظرف کا۔ جس طرح نام لیا گیا کنویں کا، پیاس بجھائے گا پانی، نام لیا گیا ڈیگ کا، بھوک مٹائے گا چاول، اسی طرح ہدایت دے گا مولود کعبہ، نام لیا گیا کعبہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نام لیا گیا۔ اب سمجھ میں آیا قرآن کیا رہا؟ ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو میاں کعبے کی جو دیوار اور پتھر ہیں یہ ہدایت نہیں کریں گے، جو 13 رجب میں آنے والا ہے وہ ہدایت کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے، کہنے لگے ایک بات بتائیے، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے، لیکن اب ہر آدمی کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، اور دیکھیے سوال کرنے میں کوئی برائی نہیں، سوال کرنے میں، جبکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم کی ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ آدمی پوچھے، پوچھ لینا علم ہے، اور خاموش رہ کے غلط جواب دے دینا یہ جہالت ہے، پوچھ لینا علم ہے۔ تو وہ صاحب ہم سے کہنے لگے ایک بات بتائیے، بڑی عجیب و غریب۔ ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے نارمل کوئی آدمی، کوئی ڈی ایم، کوئی ودھایک، کوئی بڑا آدمی، کاشف صاحب، وہ کیا کرتا ہے کہ جب بہت پیسہ آ جاتا ہے تو وہ کرتا یہ کہ بہت وی آئی پی ایریا میں اپنا گھر بنواتا ہے۔ پتا کیسے چلے گا اتنا بڑا آدمی؟ وہ بیکن گنج میں تو لے گا نہیں، بڑا آدمی ہے تو سوروپ نگر اور یہ آپ کے گووند نگر بڑی بڑی جگہ پہ لے گا۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑی بات تو کچھ ہو نہیں سکتی کہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو پھر کعبے کو کسی شاداب وادیوں میں بننا چاہیے تھا، سر سبز و شاداب وادیاں جہاں پر ہوں، کعبہ وہاں پر بننا چاہیے تھا۔ یہ ویران میں اور بیابان میں اور چٹیل میدان میں کعبہ کیوں بنوا دیا گیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کا گھر جب وہاں بن رہا تھا بالکل ویران بیابان صحرا، یہ وہاں پر کہاں کعبہ بنا؟ ارے شاداب وادیوں میں بنتا، لہلاتی چاروں طرف شادابگی ہوتی، اور وہاں پہ کعبہ بنتا، پتہ تو چلتا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ تو علماء نے جواب دیا کہ اگر شاداب وادیوں میں ہریالی میں بنا دیا جاتا تو میاں یہ کیسے پتہ چلتا کہ حج پہ کون آ رہا ہے اور پکنک پہ کون آ رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پتہ تو چل رہا ہے کہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زمین اور کعبہ ان سب کی بات ہو رہی ہے، تو
مولا کائنات کا لقب بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری قوم کا 5 سال 8 سال کا بچہ بھی بتا دے گا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا باپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی کا باپ، دستور دنیا یہی ہے کہ باپ کا وجود پہلے ہوتا ہے، اولاد کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے علی پہلے ہیں اور زمین کعبہ بعد میں ہے۔ ایک جملہ میں اور بتاؤں، جب یہ زمین کی خلقت ہو رہی تھی نا، تو کائنات میں سب سے پہلے جس زمین کے خطے کو پیدا کیا گیا ہے وہ زمین کعبہ ہے۔ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ جب کائنات میں زمین پیدا کی جا رہی تھی، خلقت ہو رہی تھی، تو پہلی جو خلقت ہوئی وہ زمین کعبہ کی تھی، زمین کعبہ بنائی گئی۔ اور جب زمین کعبہ تیار ہوئی تو باقی جو زمینوں کا پھیلا ہوا ہے وہ بعد میں ہوا، زمین کعبہ پہلے بنی۔ اب کعبے کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ مان لیجئے بیچ میں یہ چاروں طرف آبادی ہے، بیچ میں کعبہ بنا ہوا ہے سینٹر میں۔ نماز کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر والا اگر رخ کرے گا تو وہ ادھر رخ کرے گا، ادھر والا رخ کرے گا تو وہ ادھر رخ کرے گا، ادھر والا رخ کرے گا تو بھی ادھر رخ کرے گا، ادھر والا رخ کرے گا تو بھی ادھر رخ کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، لیکن جب سجدہ کرو تو میرے کعبے کی طرف سے منہ نہ ہٹے۔ جب سجدہ کرو تو تمہارا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اس کو کیا کہوں؟ میں ایک جملہ بڑھا کے کہہ دیتا ہوں کہ اگر کعبے کی طرف سے چہرہ ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے، اور علی کی طرف سے دل ہٹ جائے تو ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کعبے کی طرف سے چہرہ ہٹ جائے تو نمازیں باطل ہو رہی ہیں، اور اگر مولا کائنات کی طرف سے دل ہٹ جائے تو پورا کا پورا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ زمین کعبہ جب بنی، پہلی زمین، پہلا خطہ، تو اس سے چاروں طرف اس زمین کے توسل سے پھیلاؤ ہوتا چلا گیا، زمینوں کا، زمینیں بنتی چلی گئیں۔ اب جب زمینوں کا پھیلاؤ ہو گیا تو قرآن کی وہ مشہور و معروف آیت جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، اللہ نے وہ اعلان بھی کیا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جب خلیفہ کو بنا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اور جب کیا کہتے ہیں جناب آدم کا پیکر تیار ہونا تھا تو اللہ نے فرشتے کو بلایا۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بہت جلدی جلدی مراحل طے کر کے انشاءاللہ مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرشتے کو بلایا، سنتے رہیے گا متوجہ ہو کر۔ جناب آدم تیار ہونے جا رہے ہیں، یعنی پیکر تیار ہونے جا رہا ہے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو بلایا۔ فرشتہ آیا، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ پیکر آدم تیار ہونا ہے، جاؤ مٹی لے کر آؤ، پیکر آدم بننا ہے، جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے نے پوچھا پروردگار کہاں سے لے کر آؤں؟ اللہ نے کہا، جملہ سنیے گا، اللہ نے کہا اسی نقطہ کمال سے لے کر آؤ جسے میں نے کائنات کی زمین کا سبب خلقت بنا دیا، وہیں سے لے کر آؤ، یعنی جوہر کعبہ سے لے کر آؤ۔ اب فرشتہ چلا، اب دیکھتے رہیے گا، منظر کو دیکھتے رہیے گا۔ جناب آدم کا پیکر بننے جا رہا ہے، اللہ نے فرشتے کو بلایا، جاؤ مٹی لے کر آؤ آدم کے لیے۔ فرشتہ آیا، اللہ کا حکم تھا، فرشتہ گیا۔ جیسے ہی فرشتہ آیا، اس نے چاہا کہ قلب کعبہ سے مٹی نکالے۔ جیسے ہی فرشتے نے چاہا کہ قلب کعبہ سے مٹی زمین کعبہ سے نکالے، زمین چیخی، زمین چلائی، زمین نے فریاد کیا۔ کیا فریاد کیا؟ کہنے لگی کہاں لے جا رہے ہو میری عظمت کو، کہاں لیے جا رہے ہو میری بلندی کو، کہاں لیے جا رہے ہو میرے وقار کو، کہاں لیے جا رہے ہو میری حرمت کو، میرے تقدس کو۔ تو فرشتے پر زمین کی نوحہ اور آہو بکا کا اثر ہوا، فرشتہ واپس ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ مٹی لے کر نہیں آئے؟ کہنے لگا پروردگار کیا کروں، زمین کا رونا دیکھا نہیں گیا، زمین کی فریاد دیکھی نہیں گئی۔ اللہ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، واپس آیا، تیسرے فرشتے کو بھیجا، واپس آیا۔ متوجہ رہیے گا، روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ فرشتے گئے، بعد میں پھر آخر میں ایک فرشتہ اور آیا، اللہ نے کہا تم جاؤ۔
وہ آیا, اس نے چاہا کہ مٹی نکالے, زمین چیختی رہی, زمین فریاد کرتی رہی, زمین اپنا نوحہ پڑھتی رہی, لیکن فرشتے پر زمین کے گریے کا کوئی اثر نہیں ہوا. فرشتے نے وہ مٹی لی اور لے کر چلا گیا. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اب کی بار زمین روئی نہیں, اب کی بار زمین نے گریا نہیں کیا, اب کی بار زمین نے فریاد نہیں کیا, اب کی بار زمین نے آہو بکا نہیں کی, اب کی بار زمین نے نوحہ نہیں پڑا. وہ کہنے لگا پروردگار ہوا تو سب کچھ, پروردگار متوجہ رہیے گا, پروردگار ہوا تو سب کچھ, لیکن چونکہ میری نگاہوں کے سامنے ایک طرف تیرا حکم تھا اور ایک طرف زمین کا گریا تھا, لہذا تیرے حکم کی اطاعت میں قلب کعبہ سے مٹی لے آیا. اب وہاں تک پہنچ جائیے گا جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تیرے اس کام کے بدلے تجھے ایک اعزاز دیا جا رہا ہے, تجھے ایک منصب دیا جا رہا ہے. اس نے کہا پروردگار کون سا منصب؟ اب دیکھیے زمین رو رہی تھی, زمین چلا رہی تھی, زمین فریاد کر رہی تھی, زمین آہو بکا کر رہی تھی, لیکن فرشتے پہ کوئی اثر نہیں ہوا. فرشتے نے مٹی لی اور لے کر چلا گیا. اللہ نے کہا میں آج سے تجھے ایک منصب دے رہا ہوں. اس نے کہا پروردگار منصب کون سا ہے؟ اللہ نے کہا یاد رکھنا, آج سے میں نے تجھے ملک الموت بنایا. اللہ اکبر, آپ متوجہ ہیں؟ آج سے میں نے تجھے ملک الموت بنایا. ہمارے گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے, چاہنے والے روتے اور بلکتے رہ جاتے ہیں اور وہ موت کا فرشتہ آتا ہے, روح لے کے چلا جاتا ہے. رونے اور چیخنے چکارنے اور پکارنے کی کوئی صدا اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو اللہ نے وہاں سے اس کو یہ منصب دیا کہ آج سے میں نے تجھے ملک الموت بنایا. اب دیکھیں یہ مٹی آئی, پیکر آدم تیار ہونے جا رہا ہے اور جانا کہاں ہے؟ 13 رجب تک, اور وہیں پہ بات تمام ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے. پیکر آدم کے لیے مٹی آئی اور آدم بننے جا رہے ہیں. جب مٹی آئی تو مٹی لی کہاں سے گئی؟ جو جوہر کعبہ تھی, جو زمین کعبہ کی تھی, وہاں سے آئی. اچھا جب وہ مٹی آئی ہوگی تو اسی مٹی سے آدم کے پاؤں بھی بنے ہوں گے, اسی مٹی سے آدم کا سر بھی بنا ہوگا, اسی مٹی سے آدم کے ہاتھ بھی بنے ہوں گے, اسی مٹی سے آدم کا سینہ بھی بنا ہوگا. پورا پیکر اسی مٹی سے تیار ہوا. اب میں جملے کو پلٹوں تاکہ بات آپ تک پہنچے. اب اس کو زمانہ کیا کرے گا کہ جہاں سے, جملہ سنیے گا, متوجہ رہیے گا, کہ جہاں سے آدم کے لیے مٹی آئی, نہیں جملے کو اور پلٹوں, جہاں سے نبوت کے سر کے لیے مٹی آئی وہیں پر 13 رجب کو امامت کے قدم اترے. نہیں جملہ بڑا قیمتی تھا یہ. جہاں سے نبوت کے سر کے لیے مٹی منگائی گئی وہیں 13 رجب کو امامت کے قدم اترے, ہمارے مولا کے قدم اترے. ہو سکتا ہے دنیا حیرت کرتی, دنیا حیران ہوتی, دنیا پریشان ہوتی کہ یہ کون سی آپ لوگ گڑ گڑ کے باتیں بتا دیتے ہیں, ارے یہ کیسی بات ہے. ہم نے کہا میاں تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو آؤ اپنی بات کو پوری طرح مدلل کر دیتا ہوں. میں نے اتنی دیر سے جو بتایا وہ یہی بتایا کہ جہاں پر نبوت کا سر تھا وہیں پر امامت کے قدم آئے. جملہ یہی تھا نا, جہاں پر نبوت کا سر تھا وہیں پر امامت کے قدم آئے. ہو سکتا ہے دنیا پریشان ہوتی, حیران ہوتی کہ یہ بات کہاں سے کہہ دی. میں نے کہا میں اپنی بات کو پوری طریقے سے ثابت کر دیتا ہوں, تھوڑی دیر رکے رہو اور زمانے کا انتظار کرو. جب تم زمانے کا انتظار کرو گے اور جب آخری مرحلہ آئے گا تو تم خود دیکھنا, متوجہ رہیے گا, جب وہ آخری مرحلہ آئے گا تو تم خود دیکھنا کہ جب ہمارا آنے والا آخری رہبر آئے گا اور آنے کے بعد ہمارے امام نماز پڑھائیں گے اور وہ اکیلے نہیں آئیں گے, ان کے پیچھے جناب عیسیٰ بھی آئیں گے, یعنی امامت بھی آئے گی, ان کے پیچھے نبوت بھی آئے گی. اب جملہ سنیے, امامت بھی آئے گی, ان کے پیچھے نبوت بھی آئے گی, امام نماز پڑھائیں گے, تو جہاں پر امامت کے قدم ہوں گے وہیں پر نبوت کا سر ہوگا.
بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا جہاں پر آپ کے امام کا پیر ہوتا ہے وہاں پر پیچھے والوں کا سر ہوتا ہے. تو کلی سے کلی مل گئی کہ نہیں؟ جہاں پر امامت کا قدم ہے وہیں پر نبوت کا سر ہے. تو میاں کہاں تک سمجھو گے علی کی بلندی کیا ہے؟ کہاں تک سمجھو گے کہ اہل بیت کا وقار کیا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، یہ جو کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی برابری نہیں کر پاتا ہے تو پھر الزامات کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا ہے. اتنا نہ علی سے محبت کیجئے کہ وہ مبالغے کی حد پہ چلا جائے. اتنا نہ علی سے محبت کیجئے کہ وہ غلو کی حد پہ چلا جائے. میاں غلو اور مبالغہ ایسے کہتے ہو، اور اتنا نہ کہہ دیجئے کہ آپ لوگ حد سے آگے بڑھ جایا کیجئے. یہ میاں جو کہتے ہو نا کہ اتنا نہ کہہ دیا کیجئے کہ حد سے بڑھ جائیے، ایسا لگتا ہے یہ لوگ حد دیکھ کر آ رہے ہیں. نہیں، یہ جو کہہ دیتے ہو، کہہ کے نکل جاتے ہو کہ حد سے آگے نہ بڑھ جائیے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حد دیکھ کے آ رہا ہوں. اب جملہ سنیے تاکہ بولنا آپ پر واجب ہو جائے. میاں موسیٰ نے جلوے کی ایک کرن دیکھی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اور میرا جملہ نہیں ہے، میں غالباً جب بھی 13 رجب کی محفل آتی ہے تو میں علامہ محسن نقوی صاحب کا یہ جملہ نام لے کے کوٹ کرتا ہوں. علامہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا تھا، اور وہ بڑا بھاری جملہ، قیامت تک جب تک انسانیت زندہ یہ جملہ اپنے آپ میں نیا رہے گا. پتہ ہے علامہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ بونی فکروں کے لیے علی نہیں ہے. جملہ اب آنے جا رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بونی فکروں کے لیے علی نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ علی انہیں کہتے ہیں کہ جن کے یچا خانے کی مزدوری کم سے کم نبوت ہو. بزرگ بہتر سمجھ گئے. علی انہیں کہتے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے والے مکان کی تعمیر کی مزدوری کم سے کم نبوت ہو. کعبہ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم نے. اچھا جناب ابراہیم نے اکیلے بنایا تھا؟ کہا نہیں، اسماعیل کی مدد سے بنایا تھا. ہم نے کہا ارے عجیب و غریب بات ہے، اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، جناب ابراہیم کو کیا ضرورت تھی کہ ان کو زحمت دینے کی؟ امتیوں کو پکڑتے، امتی کو ایک سے ایک ہٹے کٹے گھوم رہے تھے، ان کو پکڑ کے ان کی ڈیوٹی لگوا دیتے کہ تم گمے اٹھاؤ، تم اینٹا اٹھاؤ، تم گارا بناؤ، تم یہ کرو وہ کرو، کروا لیتے. نبی تھے. اللہ نے کہا تو سمجھا نہیں، اصل میں یہاں پر پیدا ہونا ہے علی کو. اب جملہ سنیے گا. اس مکان میں پیدا ہونا ہے علی کو، لہذا یہ میری مشیت کو گوارا نہیں ہے کہ جس مکان میں علی پیدا ہو اس مکان کی کام میں مزدوری میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگے. متوجہ رہیے گا جملے پر. یہ اللہ کی مشیت کو گوارا نہیں ہے. بس میرا وقت پورا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وقت تمام ہو رہا ہے، اور یہیں سے میں مشاہد کی طرف آ رہا ہوں اور حالات بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا یہ میری مشیت کو گوارا نہیں ہے کہ جس مکان میں علی پیدا ہو اس مکان کی تعمیر میں مزدوری کے طور پر کسی غیر معصوم کا ہاتھ بھی لگے. اب اگر آپ کہیں تو میں جملہ کہوں، جس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس سے مکان کی تعمیر کی مزدوری میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ بھی لگے، اسی اللہ کو یہ کب گوارا ہوگا کہ اسی علی کو کسی کافر کے صلب سے پیدا کرے. جس اللہ کو وہ گوارا نہیں ہے کہ علی کے مکان کی تعمیر کی مزدوری میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ بھی لگ جائے، اس اللہ کو یہ کہاں گوارا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں. تو سارا دار و مدار دیکھیے، چاہے وہ اہل سنت علماء ہوں، جو اکابر علماء ہیں، انہوں نے خود ایک بار نہیں ہزاروں بار یہ روایت اور یہ حدیث پڑھی ہے کہ علی کی محبت بغیر پاک ولدیت کے دلوں میں ٹھہر نہیں سکتی. یہ صرف ایک خیمے کی بات نہیں ہے، ایک قبیلے کی بات نہیں ہے. ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں اور ان کے جو بڑے علماء ہیں، اکابر علماء ہیں، جو مانے جانے ہیں، میں گلی محلے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی کمانڈ رکھتے ہیں، جو کتابوں کی دنیا میں اور تاریخ اور قرآن کی دنیا میں جو واقعی جی رہے ہیں،
وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہاں یہ حقیقت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے بس ماتم داروں، آپ دیکھیے کہ جتنی بلندیاں اہل بیت کے یہاں اور جتنے فضائل کے سمندر ان کے یہاں پائے جاتے ہیں اور جتنے ہیں، یہ صبح قیامت تک اگر ایک خطیب منبر پر بیٹھ جائے تو وہ حق نہیں ادا کر سکتا. اور یہاں تک کہ جو آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہے کہ اگر درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو بھی اہل بیت کے فضائل اور آل محمد کے فضائل نہیں لکھ سکتے. یہ عین حقیقت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میرا ایک جملہ، میں نے کہا نا کہ خانہ کعبہ کی بات چل رہی تھی، تو اس اعتبار سے میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ یہ رجب کا مہینہ اور یہ مولا کی ولادت کا جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر پوری دنیا خانہ کعبہ کو سر جھکا کے دیکھتی ہے. یہ آخری جملہ اور یہیں سے بات تمام ہو رہی. جہاں پر پوری دنیا خانہ کعبہ کو سر جھکا کے دیکھتی ہے، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سر اٹھا کے دیکھیں. اب جملہ یاد رکھیے گا، جہاں پوری دنیا خانہ کعبہ کو سر جھکا کے دیکھتی ہے، وہاں پر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سر اٹھا کے دیکھیں اور کعبے سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہیں، جہاں 3 دن کے لیے علی ٹھہر جائے وہ تو ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے علی رہتے ہو وہ ہمارا دل ہے. جہاں 3 دن علی ٹھہر جائے وہ تو ہے، کعبہ ہے، اور جہاں ہمیشہ سے علی رہتے ہوں اور جہاں ہمیشہ علی رہیں گے وہ ہمارے اور آپ کے مومنوں کے دل ہے. تو میاں کبھی کبھی جب عداوت بہت پروان چڑھنے لگتی ہے نا، تو تم کبھی کبھی کعبے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو اور یہ کہہ دیتے ہو. اب بہرحال جو آل محمد کی دشمنی ہے وہ کربلا کے نام پہ ہی نکالی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبہ اتنا بلند نہیں ہے، کعبہ زیادہ بلند ہے، کربلا اتنی بلند نہیں ہے. یہ صرف گھٹانے کا کوئی ایک طریقہ ان کو چاہیے تھا، تو یہ کہہ دیا کہ کعبہ اپنی جگہ ہے. ارے کعبے کا کیا کہنے میاں، کعبے کو جو آج روشنی مل رہی ہے وہ صرف کربلا کے دم پہ مل رہی ہے. کعبہ جو آج چمک رہا ہے وہ کرب و بلا کے نام پہ چمک رہا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 آئینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر روشنی دے رہے ہیں، چمک رہے ہیں. کعبہ اپنی جگہ روشن ہے، کربلا اپنی جگہ روشن ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ کربلا ہے تو کعبے کا وقار ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کعبے کا کوئی وقار نہ ہوتا. ایک جملہ اور یہیں سے میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں. یہ جب پوچھتے ہو کہ کعبہ زیادہ اہم ہے یا کربلا، تو اتنا سمجھ لو کہ جہاں پر، اب میرا جملہ پہنچ جائے تو گواہی دے دیجیے گا، کعبے میں اور کربلا میں فرق کیا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جہاں پر جو زمین جناب ہاجرہ جہاں پر بیٹھ جائیں، جناب ہاجرہ جہاں پر بیٹھ جائیں، اس زمین کا نام ہے کعبہ. اور جس زمین پہ شہزادی فاطمہ آ کر قیام کرے وہ زمین ہے کربلا. بلکہ ایک جملے کو اور پلٹ کے کہوں کہ جہاں پر زمزم دکھائی دے، بلکہ جس زمین کے اندر زمزم بہ رہا ہے وہ ہے کعبہ، اور جس زمین کے اندر شیر زہرا ہو وہ ہے کربلا. اتنا یاد رہے کہ کعبے کے تقدس کو زیادہ دکھانے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ کربلا کی مٹی کو ہلکے میں لیتے رہو اور خود تمہاری مٹی خراب ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ بس ماتمداروں، آپ دیکھیں کہ اب یہ رجب کا مہینہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی وہ مدینے سے روانگی کہ جو کربلا کے لیے، میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر کچھ فقرے میں عرض کر دوں. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کیا وقت ہے، کیا صدا بلند ہو رہی ہے کہ اماں
لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ امام حسین ماں کی قبر پہ آ گئے اور آنے کے بعد ماں کی قبر کو آغوش میں لے کے کہتے ہیں اماں اب آج کے بعد تمہاری قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہ آئے گا۔ اماں اتنی دعا کرنا اپنے لال کے لیے کہ جب اکبر کے سینے سے نیزہ نکالوں تو حسین کے صبر میں کمی نہ آئے۔ اماں اپنے لال کے لیے اتنی دعا کرنا کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہو جائے تو حسین کے صبر میں کمی نہ آئے۔ اماں اپنے لال کے لیے اتنی دعا کرنا کہ جب اصغر کے گلے سے تیر نکالوں تو حسین کے صبر میں کمی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، جناب عباس کو یاد کیا۔ امام حسین نے ایک جملہ مولا عباس سے کہا کہ بھائی عباس تمہیں ماں یاد کر رہی ہیں، اور آنے کے بعد لیجئے جناب عباس بھی آ گئے اور ماں ام البنین بھی آ گئیں۔ ام البنین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب منظر ہے تاریخ کا۔ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے ایک جملہ کہا کہ عباس ذرا میرے ساتھ قبر روضہ رسول تک آؤ۔ لیجئے عباس پیچھے پیچھے، شہزادی ام البنین آگے آگے قبر روضہ رسول کے اندر آئیں اور آنے کے بعد رسول اللہ کی قبر کے کنارے بیٹھ گئیں اور ایک جملہ عباس سے کہا، کہنے لگی اے میرے لال اپنا ایک ہاتھ روضہ رسول پہ رکھو اور ایک ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھو۔ جناب عباس نے یہی کیا، ایک ہاتھ رسول اللہ کی قبر پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنی ماں ام البنین کے سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اے میرے لال دونوں کی قسمیں کھا کے کہو جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہیں گے، ارے زینب کے پردے کی حفاظت کرتے رہنا۔ عباس نے دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اے اماں تیرا عباس قسم کھاتا ہے جب تک میرے دونوں بازو میرے جسم پہ ہے، ارے زینب کے پردے کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، بھیا کی بھی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت سن لیجیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کربلا کا عجیب و غریب منظر تھا، آپ نے دیکھا نا کربلا کا ستم، آپ یہیں سے سمجھ لیجیے کہ آپ نے دیکھا چوراہوں پہ جب روڈ کے اوپر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر دیکھا ہوگا کہ ایک لاش پڑی رہتی ہے، اور جب لاش پڑی رہتی ہے تو اسی مجمع میں سے ایک آدمی نکل کے آتا ہے، وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ہندو ہے یا مسلمان، سکھ ہے یا عیسائی، وہ جنازے پہ آتا ہے اور آنے کے بعد ایک چادر ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی تم نے چادر کیوں ڈال دی، یہ تمہارے فرقے کا تو تھا نہیں۔ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، ارے یہاں پر دھرم کا بندھن نہیں ہوتا ہے، یہاں پر دھرم کی قید نہیں ہوتی، جنازہ چاہے جس کا پڑا رہے، اگر لاشا پڑا ہے تو اس پہ چادر ڈالی جائے گی۔ لیکن یہ سماج تھا، لیکن وہ کربلا کا میدان تھا کہ جہاں پر نبی کے نواسا 3 دن میں 2 کفن پڑا رہا، ارے کوئی کفن ڈالنے والا نہ تھا، ارے کوئی آ رہا تھا ماما چھین کے لے جا رہا تھا، کوئی لباس لے کے جا رہا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب جتنے بھی آل محمد اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں